الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقال في مقام آخر: العزيز الجبار المتکبر. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے جن ناموں کو آج ہم ذکر کریں گے وہ دو نام ہیں، ایک ہے الکبیر اور ایک ہے المتکبر. یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے بڑے عظیم نام ہیں، اور یہ ان ناموں میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی بڑائی پر دلالت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بعض نام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور کبریائی پر دلالت کرتے ہیں. یہ ان ناموں میں سے ہیں، الکبیر اور المتکبر. الکبیر کا معنی ہوتا ہے بہت بڑا. الکبیر کا معنی ہے بہت بڑا. اور المتکبر، اس کا معنی جو علماء نے ذکر کیا ہے وہ بہت سے معنی ہیں. المتکبر کا ایک معنی یہ ہے کہ ایسی ذات جو پستی سے بلند ہو، یعنی کوئی ایسی صفت اس میں نہ ہو جو کم تر صفت ہو، جو مخلوق کی صفت ہو. اللہ تعالیٰ اس سے بلند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بڑا ہے، اس سے بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی ناقص صفت پائی جاتی ہو. اور ایک معنی متکبر کا یہ ہے کہ ایسی ذات جو اپنی کبریائی کا اظہار کرتی ہو، اپنی بڑائی کا اظہار کرتی ہو اور اپنی بڑائی کو پسند کرتی ہو کہ لوگ اس کی بڑائی کو بیان کریں، اس کی بڑائی کو ذکر کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت تکبر ہے. اور یہ صفت تکبر جو ہے یہ ان صفات میں سے ہے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کے حق میں مدح اور ثنا ہے. اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ متکبر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں حمد اور ثنا اور تعریف ہے. جبکہ متکبر یا تکبر جو ہے مخلوق کے حق میں یہ مذموم ہے اور مذمت والی صفت ہے. مخلوق کے حق میں تکبر جو ہے یہ مذمت والی صفت ہے. اور اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں سب سے بڑا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تکبر اس کو زیب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تکبر زیب دیتا ہے. تکبر کا وہ مستحق ہے حقیقی طور پر. مخلوق جو ہیں وہ سب سے بڑی نہیں ہے، مخلوق جو ہیں وہ چھوٹی ہے. انسان جو ہے وہ چھوٹا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے. تو مخلوق کے حق میں تکبر جو ہے یہ مذموم ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو صفت کبریائی ہے، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، اس کا اندازہ انسانی عقل کر بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے. صرف انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور کر لے تو ان مخلوقات کے سامنے انسان کی کیا حیثیت ہے، تو اس سے انسان کو اس خالق کی عظمت اور اس کی کبریائی کا اندازہ ہوتا ہے. انسان کبھی پہاڑوں کی طرف انسان کا اگر جانا ہو، ان پہاڑوں کو جو دیکھے جو بہت بڑے بڑے عظیم الشان، ان پہاڑوں کی ایک ہیبت ہے. انسان کو دیکھ کر ان پہاڑوں کی ہیبت طاری ہوتی ہے کہ یہ کتنے بڑے پہاڑ ہیں. اور پھر یہ پوری کائنات، زمین اور آسمان، اس کی وسعت کا اندازہ کسی کو نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک آسمان جو ہے، ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کا ہے.
اور ایک آسمان کی جو موٹائی ہے، ایک آسمان کی جو موٹائی ہے وہ بھی 500 سال کی ہے. تو اس طرح 7 آسمان ہیں، ان 7 آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. یہ پوری کی پوری کائنات، یہ زمین اور یہ 7 آسمان جو ہیں، ان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی کرسی کے آگے ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑے صحرا میں ایک چھوٹا سا کڑا یا انگوٹھی پڑی ہوئی ہو. اللہ تعالیٰ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ پورے 7 آسمان اور زمین کی اللہ تعالیٰ کی کرسی کے آگے یہ حیثیت ہے. اور اللہ تعالیٰ کی کرسی جو کہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے عرش کے آگے ایسے ہی ہے جیسے زمین اور آسمان کی حیثیت اللہ کی کرسی کے آگے. یعنی ایک بہت بڑے صحرا میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی یا چھوٹا سا کڑا پڑا ہوا ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی اتنی بڑی شان اور اتنی بڑی عظمت ہے. تو اللہ تعالیٰ جو اس کا خالق ہے اس کی کیا شان ہوگی، وہ کتنا بڑا ہوگا، وہ سب سے بڑا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان جو ہیں یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ایسے ہیں جیسے ایک رائی کا دانہ تمہارے ہاتھ میں ہوتا ہے. یہ پورے زمین اور آسمان جو ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ 7 آسمان کو اپنے ایک ہاتھ میں لے لے گا. 7 آسمان کو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا اور زمین کو اللہ تعالیٰ دوسرے ہاتھ میں لے گا. اور پھر فرمائے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ این الجبارون این المتکبرون، کہ یہ جابر اور متکبر لوگ کہاں ہیں آج. یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ آواز لگائے گا کہ آج جو ہے بادشاہت کس کی ہے، انا الملک. اللہ تعالیٰ کہے گا آج میں بادشاہ ہوں. یہ جو بڑے بڑے جابر اور بڑے بڑے متکبر جو لوگ ہیں، جو لوگ تھے، وہ آج کہاں ہیں. لمن الملک اليوم، کہ آج جو ہے بادشاہت کس کی ہے، للہ الواحد القہار، صرف اللہ تعالیٰ اکیلے کی بادشاہت ہے. یعنی اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کی جو کبریائی ہے اور بڑائی ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پوری کی پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے آگے اس کی کیا حیثیت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی عظمت اور اس کی کبریائی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کی جو صفت کبریائی اور صفت تکبر جو ہے، اس سے جو ہمیں آثار، ایمانی آثار حاصل ہوتے ہیں، یا اس کا جو تقاضا ہے، صفت کبریائی پر کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی جو تعظیم اور کبریائی ہے اس کو پیدا کرے اور اس پر غور کرے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو، تو اس کی شان اور اس کی کبریائی کو اپنے سامنے رکھے کہ میں کس ہستی کے سامنے کھڑا ہوں. تو یہ جو تصور ہے انسان کا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کھڑا ہو، اس تصور کو جب سامنے رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو اپنے مد نظر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں حسن پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے اس کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے. اور اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو سمجھ جائے اور کہ وہ ذات کتنی بڑی ہے اور اس کبریائی کو اپنے دل میں بٹھا لے تو انسان پھر کسی اور سے نہیں ڈرتا. اللہ تعالیٰ کے علاوہ پھر کسی اور کی تعظیم اور اس کی کبریائی انسان کے دل میں نہیں آتی. نہ وہ اس سے ڈرتا ہے، نہ وہ انسان دشمن سے ڈرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرا تعلق ایک ایسی ذات کے ساتھ ہے جو سب سے بڑی ہے، جو جس کے پاس سب کا کنٹرول ہے، سب کا نظام وہ چلا رہا ہے. تو انسان کے دل میں جب خالق کی تعظیم اور خالق کی کبریائی اور اس کی بڑائی انسان کے دل میں آ جائے گی تو پھر کسی اور کی کبریائی کی جگہ ہی نہیں بچتی. کسی اور کے بڑے ہونے کی کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے اور کسی اور سے ڈرنا ہی ختم ہو جاتا ہے انسان. جب انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ سے تعلق جب جوڑ لیتا ہے
تو پھر مخلوق کی حیبت اور اس کی تعظیم انسان کے دل سے خود بخود ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اس کا بہت بڑا ایمانی اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تعظیم ہے اور اس کی کبریائی جو ہے انسان اپنے دل میں اس کو بٹھائے. اور تکبر، صفت تکبر کے تعلق سے جو اس کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے ذکر کیا کہ مخلوق کے حق میں تکبر جو ہے یہ نہایت مذموم صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو شخص، جس شخص کے دل میں، یہ نہیں کہا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو متکبر ہوگا، یہ نہیں کہا. آپ نے کہا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو تکبر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. حدیث قدسی میں ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری، کہ بڑائی ہے، کبریائی اور بڑائی جو ہے یہ میری چادر ہے، اور جو عظمت ہے وہ میرا تہبند ہے، اور جس شخص نے میری اس چادر کو مجھ سے چھیننا چاہا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا. یعنی جس شخص نے کبریائی اور عظمت کو اپنانا چاہا، اپنے آپ کو متکبر بنانا چاہا یا تکبر کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا، کیونکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. مخلوق سے جو مطلوب ہے، مخلوق سے، انسان سے جس چیز کا مطالبہ ہے وہ تواضع ہے. انسان سے جو جس چیز کا مطالبہ ہے وہ تواضع ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان جو ہے وہ بندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، خالق ہے، اور انسان اس کا بندہ ہے. بندے سے جس چیز کا مطالبہ ہے وہ بندگی ہے. بندے سے جس چیز کا مطالبہ ہے وہ بندگی ہے، اور بندگی عبادت کو کہتے ہیں، اور عبادت کہتے ہیں جھکنے کو. اور تکبر جو ہے وہ عبادت کی ضد ہے. جو شخص متکبر ہوتا ہے وہ جھکنا نہیں چاہتا، اپنے آپ کو جھکانا نہیں چاہتا، اور یہ عبادت کی منافی چیز ہے. لہذا مخلوق کے حق میں تکبر جو ہے یہ سخت ناپسند کیا گیا ہے، کیونکہ یہ مخلوق کے شایان شان ہی نہیں ہے، یہ صرف خالق کے شایان شان ہے کہ وہ تکبر کر سکتا ہے، کیونکہ وہی حقیقی مستحق ہے اس کا تکبر کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی اس بات کا مستحق ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہی تکبر زیب دیتا ہے. انسان کو، مخلوق کو تکبر زیب نہیں دیتا. اور تکبر جو ہے اس کی میں وضاحت کرتا ہوں. تکبر کا جو معنی ہے عام طور پر اس کا معنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ زمین پر اکڑ کر چلنا، یا کسی کو چھوٹا سمجھنا اپنے سے، کسی کو کمتر سمجھنا، کسی کو حقیر سمجھنا. عام طور پر تکبر کا صرف یہ معنی سمجھا جاتا ہے. میں بات کر رہا ہوں صرف اس معنی کی. یہ چیز تکبر میں ہے، کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو چھوٹا سمجھنا، یہ تکبر میں شامل ہے. لیکن تکبر میں ایک چیز اور بھی شامل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے حق بات کو رد کر دینا. حق بات انسان کے سامنے آ جائے، واضح ہو جائے، اور انسان اس کے سامنے نہ جھکے. جو نہیں جھکتا وہ متکبر ہوتا ہے. تو حق بات کو تسلیم نہ کرنا یہ تکبر ہے، جس طرح کسی کو حقیر سمجھنا تکبر ہے. شیطان جو تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. شیطان نے اللہ کا حکم نہیں مانا، تکبر کیا، اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ جو ہے نا میں افضل ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. تو اس قسم کی حجتیں اس نے پیش کی. تو اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق وہ ٹھہرا. تو تکبر جو ہے، جس طرح کسی کو حقیر سمجھنا تکبر ہے، اسی طرح حق بات کے واضح ہو جانے کے بعد یہ دیکھے بغیر کہ حق بات مجھ سے چھوٹے نے بتائی ہے، مجھ جیسے نے بتائی ہے، یا مجھ سے بڑے نے بتائی ہے، حق بات اگر انسان کو پتہ چل جائے اور واضح ہو جائے، دل مطمئن ہو جائے، تو اس کے بعد اس کو ٹھکرانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر آپ ٹھکرائیں گے تو آپ متکبر ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں آپ متکبر ہیں.
کیونکہ حق بات کو ٹھکرانا جو ہے یہ تکبر ہے. اور اس صفت کا اللہ تعالیٰ کی تکبیر جو ہے، جو بڑائی ہے، اس کا ایک اور تقاضا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے، جو تکبیر ہے، اس کو بیان کیا جائے اور اس کو اپنی زبان پر لایا جائے. اللہ اکبر کا جو ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی کو پسند کرتا ہے. بے شمار اذکار آپ پڑھتے ہیں، نماز کے اندر بھی ہر تکبیر کے ساتھ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ 4 کلمات جو ہیں یہ سب سے افضل ذکر ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمات اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو تکبیر ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی ہے، اس کو بیان کرنا، اس کا ذکر کرنا، یہ اس صفت کا تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.